الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 ایئرز اینڈ 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ڈبل ایپیسوڈ سیشن 29 اور سیشن 30 کی ہے۔ سیشن نمبر 29 کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب بھی انسان کو کوئی مشکل پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، تو پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں، نعمت عطا فرمائیں، قالا، تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت جو میرے پاس ہے اس سے ملی ہے، بلکہ ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، یہ تو ایک فتنہ ہے، مگر ان میں بہتوں کو، یعنی ان میں اکثر کو، کافی لوگوں کو، کثیر لوگوں کو علم نہیں، وہ جانتے نہیں۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ انسان کی ناشکری، اس کی غفلت اور اس کا ایک ڈیلیوژن بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان ایک اس ڈیلیوژن کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ آیت بنیادی طور پہ کفار کی کیفیت کے بیان کے لیے نازل ہوئی، کہ اس کے اندر کفار کی کیفیت بیان کی گئی کہ وہ ویسے تو اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل یا پریشانی آتی ہے عام طور پہ عبادات کے لیے انہی کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب ان کو مشکل پریشانی آتی ہے، کوئی فتنہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ فوراً یہ کہیں گے کہ اے خدا، جو اگر تو ہے تو میری مدد فرما۔ جس کے بھی منہ سے ہوگا وہ یہ نکلے گا۔ وہ حقیقی خدا کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب مشکل پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ۔ اور جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، کوئی انعام دیتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میں نے مجھے جو علم تھا اس سے میں نے یہ کمایا ہے۔ کوئی مال اگر عطا ہوتا ہے، کوئی انعام ملتا ہے، تو کہتے ہیں تو میں نے جو علم سیکھا تھا اس کو میں نے پریکٹیکلی اپلائی کیا ہے، تو اس سے مجھے حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جب مشکل چلی جاتی ہے اور اس کو انعام کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے، تو مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب انعام آتا ہے تو اس کے حاصل ہونے کو، اس انعام کو، ان ریوارڈز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ کفار کی کیفیت ہے، اور یہ بس ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے جو ہم نے اس کی طرف بھیجی تھی، لیکن اس کو علم نہیں ہے، تو وہ اس لیے اس ڈیلیوژن میں پڑا رہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو اس آیت کے اندر جو ایک کلمہ استعمال ہوا ہے، جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، وہ انسان کا لفظ ہے۔ تو اگرچہ یہ آیت بنیادی طور پہ کفار کی کیفیت، ان کی حالت اور ان کا سٹیٹ بیان کر رہی ہے، ان کی مینٹل سٹیٹ اور ان کا ایک پرسپیکٹو دنیا کو دیکھنے کا بیان کر رہی ہے، لیکن اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، کیونکہ لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے۔ تو کیا ہم بھی اس کیفیت کو، اس سٹیٹ کو ایگزیبٹ نہیں کر رہے؟ تو جب خود احتسابی کی طرف تھوڑا سا آئیں گے، اپنے اندر تھوڑا اپنے گربان میں جھانکیں گے، تھوڑا اپنی ذات کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے، تو جواب ہاں میں ملے گا کہ یہ کچھ کیفیت ہماری بھی ہے، کہ مشکل وقت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مشکل وقت میں ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، مشکل وقت میں ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، مشکل وقت میں ہم مساجد کی طرف آتے ہیں، مشکل وقت میں ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، اور جب مشکل چلی جاتی ہے، جب انعام کی کیفیت ہوتی ہے، جب سکون کی کیفیت ہوتی ہے، جب مال کی فراوانی ہوتی ہے، جب ایک منصب، ایک عہدہ مل جاتا ہے، تو ہم ان سب چیزوں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ہے، جب اس کے ایگزامز آتے ہیں سامنے، جب امتحان آتے ہیں، تو وہ نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ دعا کی طرف بھی آ جاتا ہے، وہ ذکر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، پوچھنا شروع کر دیتا ہے، یار کوئی وظیفہ ہے تو مجھے ذرا بتا دو امتحان میں کامیابی کا، چیزوں کے یاد رکھنے کا۔ سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، کسی کی داڑھی نہیں ہوتی تو وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ریزلٹس آتے ہیں تو اس کے بعد سب چیزیں فوراً چھوٹ جاتی ہیں۔ نمازیں بھی گئیں، وہ دعائیں بھی گئیں، وہ سر کی ٹوپی بھی اتر گئی، وہ جو داڑھی تھی وہ معاذ اللہ شیو ہو جاتی ہے، جس کو رکھنا واجب تھا۔ یاد رکھیے کہ داڑھی رکھنا مرد کے اوپر واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت واجبہ ہے، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو 3 دفعہ بغیر توبہ کے عادت بنا لے اس کو ترک کرنے کی، اور عادت کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ بغیر توبہ کے داڑھی کو شہید کرے، تو اب یہ گناہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ یعنی پہلی دفعہ اس نے داڑھی رکھی اور اس کو شہید کر دیا، اس کو شیو کر دیا، دوبارہ داڑھی آئی، پھر اس کو شیو کر دیا، اب تیسری دفعہ اس نے پکا، دوسری دفعہ کے بعد اس نے پکا ارادہ کر لیا اور توبہ کر لی کہ میں اب دوبارہ داڑھی کو شیو نہیں کروں۔ توبہ کر کے اس نے داڑھی رکھنا شروع کری، لیکن اس کے بعد پھر شیطان کے وسوسے میں آیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اپنے
مرضی سے جا کے داڑھی شیو کروا لی. تو اب یہاں غور کریں تو اس نے 2 دفعہ تو بیچ میں توبہ نہیں تھی, دوسری دفعہ کے بعد اس نے توبہ کر لی. تو اب جو اس نے یہ حرکت کی ہے, جو گناہ کیا ہے, یہ تیسری دفعہ نہیں کہلائے گا, کیونکہ بیچ میں توبہ آ گئی تو پچھلے ختم ہو گئے, اب یہ ایک پہلی دفعہ ہے. لیکن اگر کسی نے اسی طرح سے 2 دفعہ, اسی مثال کو لے لیں تو کسی نے 2 دفعہ شیو کیا اور اب توبہ نہیں کی بلکہ تیسری دفعہ دوبارہ اپنی داڑھی کو شیو کر دیا, تو اب یہ گناہ کبیرہ بن جائے گی. تو داڑھی رکھنا واجب ہے. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو امتحانات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, تو وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں, مساجد کی طرف آ جاتے ہیں, باجماعت نمازیں ہوں گی اور سب ہوگا, لیکن جب رزلٹس آتا ہے تو واپس اپنی پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں, اسی گناہوں والی زندگی میں چلے جاتے ہیں. مسجد سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے, باجماعت نمازوں سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے, قرآن سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے, ذکر و اذکار بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں, سر کی ٹوپی اتر جاتی ہے, جو چہرے پہ داڑھی تھی اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کسی کا جاب کا مسئلہ ہو, تو جب جاب کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, جاب مل نہیں رہی ہوتی یا جاب ہے لیکن اس میں کوئی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, تو دعا ہوتی ہے, نمازیں ہوتی ہیں, نمازوں کے بعد دعا کے اندر رونا ہوتا ہے, گڑ گڑانا ہوتا ہے. وظیفے ہوتے ہیں, جب پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وظیفے بتائیں میں کیا پڑھوں. صلاۃ و توبہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے گناہ بخشوا لوں کہ مجھ سے مصیبت اڑ جائے. ذکر ہوتے ہیں, اذکار ہوتے ہیں. بندہ دین کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے, تھوڑے بہت لیکچر سنتا ہے علماء کے, اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی جاب کے ایشوز حل ہوتے ہیں, جس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے اس کو جاب ملتی ہے, سب چیزیں پسے پشت پھینک دیتا ہے. باجماعت نمازیں ختم ہو جاتی ہیں, ذکر و اذکار چھوٹ جاتے ہیں, دعاؤں میں رونا ختم ہو جاتا ہے. دعا کیسے مانگی جاتی ہے, پھر یوں ہاتھ کیا اور یہ پھینک دیا. جبکہ دعا کے آداب میں سے کہ جب مانگی جائے تو اس اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرا جائے ایسے. لیکن کیا ہوتا ہے, سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. وہ خلوص جو مشکل کے وقت میں تھا وہ سب ختم. اب دل کس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے, دنیا کے ساتھ. اب دل کس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے, جاب کے ساتھ. اب دل کس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے, مال کے ساتھ. اسی طرح مال, کسی کو مال و دولت, عزت یا شہرت کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی منصب مل جائے, میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں, میری لوگ عزت کرنا شروع کر دیں, مجھے مال کی فراوانی ہو جائے, نصیب ہو جائے. تو جب نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہے. جب نہیں ہوتی تو وہ نماز کی طرف رجوع کرتا ہے. جب نہیں ہوتی تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے. جب نہیں ہوتی تو وہ اوراد اور وظائف کی طرف آتا ہے. جب نہیں ہوتی تو دعاؤں کے ذریعے اس کو طلب کرتا ہے. لیکن جب مل جاتی ہے تو نافرمانی کی طرف آ جاتا ہے. خاص طور پہ شہرت کے اندر تو اس کے چلے جانے کا ڈر ایسا ہوتا ہے کہ انسان, اس کو معلوم ہوتا ہے دین کی صحیح اور غلط باتوں کا, لیکن پھر بھی وہ غلط باتوں کو غلط نہیں کہتا اور صحیح باتوں کو صحیح نہیں کہتا, صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے اس غلط کو غلط کہہ دیا تو میری شہرت چلی جائے گی. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تو میری شہرت چلی جائے گی. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں مردوں کو داڑھی رکھنی چاہیے تو میری شہرت چلی جائے گی. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہاں مرد اور عورت کے درمیان فرق ہونا چاہیے, ان نے اس طرح سے گھلنا ملنا نہیں چاہیے, جوائنٹ گیدرنگز ہی ہونی چاہیے, جینڈر انٹریکشن ایک رسپیکٹیبل وے کے اندر ہونا چاہیے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے, کوئی فزیکل ڈسٹینس نہیں ہے, بالکل ساتھ بیٹھ جانا, چپک کے بیٹھ جانا, ایک دوسرے کو ٹچ کرنا. اگر میں یہ باتیں کہنا شروع کر دوں تو میری شہرت چلی جائے گی. تو وہ اس کے ڈر سے ان چیزوں کو بھی نہیں کہتا, غلط کو غلط نہیں کہتا, صحیح کو صحیح نہیں کہتا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دلوں کے اوپر فتنے پیش کیے جائیں گے اور وہ دریا کی موجوں کی طرح آئیں گے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو جو اس فتنے کو اپنے دل میں جگہ دے دے گا اور اس کو پی لے گا, یعنی اس کو گنجائش دے دے گا, اس کو قبول کر لے گا, تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جائے گا. یہاں تک کہ پھر دل 2 قسم کے ہو جائیں گے, کچھ صرف سفید ہوں گے اور کچھ صرف کالے ہوں گے. تو جن کے دل صرف کالے ہوں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور وہ نہ وہ برائی سے روکیں گے, نہ وہ اچھائی کا حکم دیں گے. تو شہرت, عزت اور مال و دولت کی کثرت, وہ چاہتا یہ کہ نہ میں غلط کو غلط نہ بولوں اور صحیح کو صحیح نہ بولوں, کیونکہ اگر یہ کہہ دیا تو میری شہرت چھن جائے گی, میری مال و دولت چلی جائے گی. تو اس ڈر سے اس طرف آتا بھی نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس سے دور بھاگ جاتا ہے, دین کی بنیادی باتوں سے دور بھاگ جاتا ہے. نافرمانی ایسی غالب آتی ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جو ہماری کیفیت ہے, جو ایک ہماری حالت ہے. نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل وقت میں دعا قبول کرے, اس کو چاہیے کہ جب وہ انعام کی حالت میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے.
تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہماری دعا قبول ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کفار کی اس کیفیت اور اس حالت سے باہر نکل کے آئیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوشی کے وقت میں بھی یاد کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد رکھنا پڑے گا، چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو، بلکہ خوشی میں تو اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو انعام کی کیفیت ہے، اگر میرے پاس مال و دولت نہیں تھی اور پھر مجھے مال و دولت دے دی گئی، اگر میرے پاس شہرت نہیں تھی اور پھر مجھے شہرت دے دی گئی، اگر میرے پاس ایک منصب نہیں تھا، ایک عہدہ نہیں تھا اور پھر مجھے عطا کر دیا گیا، اگر میرے پاس کچھ تمغات نہیں تھے، کچھ اچیومنٹس نہیں تھیں اور پھر وہ مجھے دے دی گئیں، مجھے یہ انعامات سے نواز دیا گیا، تو مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میں اب یہ مجھے بہت سارے انعامات نواز دیے گئے، بلکہ میری سب سے پہلے دماغ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی، تو مجھے اللہ سے غافل نہیں ہونا، یہ آزمائش ہے اللہ کی، تو مجھے اس کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، مجھے اس کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بیٹھنے دینا۔ تو اگر مال کثیر ہو گیا اور اس کی محبت دل میں آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس مال کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، میانہ روی کے ساتھ، لیکن اس کو خرچ کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، دینداروں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، مسکینوں کی مدد کرنی ہے، علم دین کی مدد کے لیے دینا ہے، ان طالب علم کی مدد کرنی ہے کہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کو مالی طور پہ اس فکر سے، ان کو فکر معاش سے ان کو آزاد کرنا ہے تاکہ وہ پھر دین کا کام احسن انداز سے کر سکیں۔ اگر ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو ان کو دنیاوی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں کو سمجھ سکیں، دونوں کو ساتھ لے کر چل سکیں، ان کا ذہن کھل سکے۔ کسی کو اگر منصب دے دیا گیا ہے، کسی کو اگر ایک مقام دے دیا گیا ہے، ایک عہدہ دے دیا گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو بھی استعمال کرے، اس کو بھی آزمائش سمجھے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو مجھے دے دی گئی ہے، بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو میں جو اس کے تقاضے ہیں دینی وہ پورے کروں، جو چیزیں مجھ پہ لازم ہیں ان کو ادا کروں، اور اگر اس منصب کو دین کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، اگر اس منصب کے ذریعے دین کی مدد کر سکتا ہوں، اگر اس منصب کے ذریعے مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، دین کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، علم دین کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، علماء کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، طالب علم دین کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، مسلمانوں کی جنرل جو دنیاوی اور دینی نالج ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس منصب کو، اس عہدے کو، اس دنیاوی مال کو ایک ایز این انویسٹمنٹ ٹریٹ کرے اور اس انویسٹمنٹ کو فانی نہ رہنے دے، بلکہ اس کو کنورٹ کر دے باقی کے اندر، اس کو کنورٹ کر دے ثواب کے اندر۔ کیونکہ نبی کریم نے صحابہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ بتاؤ مال کیا ہے، انسان کا اپنا مال کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو انسان جمع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اس کے وارث کے لیے، کیونکہ جب انسان مر جائے گا تو یہ سارا مال تو اس کے وارث کے لیے ہے، جو اس نے دنیا میں کھا لیا وہ کھا لیا، جو دنیا میں استعمال کر لیا وہ کر لیا، اس کے مرنے کے بعد جتنا باقی مال بچا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے آخرت کے لیے بھیج دی، اس کے وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے اس دنیا میں کر لیے، یا وہ برے اعمال ہیں جو اس نے اس دنیا میں کر لیے، کیونکہ یہی وہ ہیں جو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے، یہی وہ ہیں جو وہ قیامت کے دن لے کے اٹھے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں، دنیا میں جو مال دیا ہے، دنیا میں جو یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا کیے ہیں، ان کو ایز اے کیپٹل ٹریٹ کرے، ان کو ایز این انویسٹمنٹ ٹریٹ کرے، ان کو انویسٹ کرے آخرت کے اندر، ان کو لگائے آخرت کے اندر، اپنے گھر والوں کے اوپر اس نیت سے خرچ کرے کہ نبی کریم کا حکم ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی، ایک حدیث میں ہے کہ تم خود ایک وہ نوالا کھاؤ کھانے کا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو جو کھانے کا نوالا کھلاؤ، یہ بھی بہترین صدقہ۔ تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، غربا پہ خرچ کرے، مساکین پہ خرچ کرے، مسلمانوں پہ خرچ کرے، علم دین پہ خرچ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر کرے، چاہے وہ مشکل وقت میں ہو، چاہے وہ آسائش کے وقت میں ہو، چاہے وہ تنگی کے وقت میں ہو، چاہے وہ فراوانی کے وقت میں ہو، چاہے وہ قلت کے وقت میں ہو، چاہے وہ ابنڈنس کے ٹائم پہ ہو کہ اس کے بعد بہت سارا مال ہو، چاہے وہ فقر کی حالت میں ہو، چاہے مال کی تنگی ہو جائے، ان دونوں سچویشنز کے اندر شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ شکر ادا کرے۔ اگر مال کی فراوانی دی ہے تو شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے مال کی فراوانی دی، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بولے الحمدللہ، اس کا دل اللہ کے شکر میں مشغول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بدن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول ہو۔ بدن کے ذریعے شکر ادا کرنا یہ کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے، 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ ادا کی جائے، قرآن کی تلاوت کیا جائے، سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، لوگوں کی غیبت نہ کی جائے، تکبر نہ کیا جائے، غرور نہ کیا جائے، گالیاں نہ دی جائیں، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، حسد اور بغض اور کینے کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانے کی سازشیں نہ بنائی جائیں۔
تو یہ جسم کا شکر ہے. زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے, قرآن پڑھنے میں مشغول رہے, اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے, نبی کریم کی نعت میں مشغول رہے. اور دل کا شکر یہ ہے کہ انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے حبیب کی محبت بڑھے, اور اس کو بڑھنے کے لیے وہ کوششیں کرتا رہے. دوسری یہ کہ دعا کثرت سے کرے اور اپنی محتاجی کا اس دعا کے اندر احساس کرے, چاہے وہ انعام کی حالت ہو, چاہے وہ تنگی کی حالت ہو. اور انعام کی حالت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, گڑ گڑا کر دعا کرے, عافیت کی دعا کرے, آسانی کی دعا کرے, آزمائش سے دوری کی دعا کرے, اللہ کی پناہ مانگے. قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت اللہ کے عرش کا سایہ طلب کریں, اپنی محتاجی کو سمجھیں. تو دعا کی کثرت انعام کی حالت میں بھی کرے اور فقر کی حالت میں بھی, آسائش کی حالت میں بھی کرے اور تنگی کی حالت میں. تیسرا یہ, آخری یہ کہ انعام کے فانی ہونے کے اوپر غور کریں. اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہ جو مجھے شہرت ملی ہے یہ فنا ہو جائے گی, یہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں. یہ مال کی جو کثرت دی ہے یہ کسی بھی وقت فنا ہو سکتی ہے. یہ علم کی جو کثرت دی ہے یہ بھی کسی وقت فنا ہو سکتی ہے. یہ عزت کی جو کثرت دی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی وقت لے سکتا ہے. تو فانی چیز کے اوپر غرور کس بات کا, فانی چیز کے اوپر تکبر کس بات کا, فانی چیز کے اوپر اس کے پیچھے آخرت وہ جو باقی ہے اس کو برباد کرنے کی کیا عقل مندی نہیں بلکہ وہ تو بے وقوفی ہے. تو جب اس چیز پر غور کرے گا تو وہ اپنی اس فانی کو باقی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اپنے علم کو استعمال کر کے آخرت کمانے کی کوشش کرے گا. وہ اپنے مال کو استعمال کر کے آخرت کا ثواب کمانے کی کوشش کرے گا. وہ اپنی عزت اور شہرت اور منصب کو استعمال کر کے جنت کے درجات کمانے کی کوشش کرے گا. تو ہمیں بھی اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے, اپنی اسٹیٹ اپنا خود احتساب کریں کہ کیا ہماری یہ حالت اور کیفیت ہے کہ ہم مشکل کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن جب آسائش اور آسانی آ جاتی ہے, جب انعام آتا ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور اس کیفیت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں. رمضان کے ایام ہیں, روزے کا وقت ہے, مشکل وقت ہے, گرمی ہے, پریشانی ہے, دھوپ ہے, سخت دھوپ ہے, سخت گرمی ہے. اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ابھی ایک پینڈیمک بھی پھیلا ہوا ہے, ایک بیماری بھی پھیلی ہوئی ہے, تو ابھی اللہ کی طرف رجوع ہے. لیکن جب عید کا وقت آئے گا تو اگر اس وقت ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو سمجھ لیں کہ ہماری بھی کیفیت اور حالت کفار والی, کہ جب مشکل تھی, جب پریشانی تھی, جب مصیبت تھی, جب آزمائش تھی تو اس میں اللہ کی طرف تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک انعام سے نواز دیا, عید دے دی, تو غافل ہو گئے, تو گناہوں کی طرف چلے گئے, تو نافرمانی کی طرف چلے گئے. تو وہ رات جو عبادت میں گزاری تھی وہ سب اب راتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی. وہ راتیں جو اس کے ذکر میں گزاری تھیں اب اس کی نافرمانی میں گزر رہی. تو اگر یہ معاملہ ہے عید کے دن ہمارا, اور رمضان میں معاملہ کچھ اور تھا, تو اس کا مطلب ہماری حالت اور کیفیت کفار والی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید کے دن بھی انسان تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہے اور سارا دن مصلی پہ گزار دے. نہیں, انجوائمنٹ کرے, خوشی منائے, لیکن وہ ناجائز طریقے کی نہ ہو, جائز طریقے کی ہو. ہنسی مذاق کرے لیکن اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. ہنسی مذاق کرے لیکن اس میں فحش باتیں نہ ہو. ہنسی مذاق کرے لیکن اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. گھومے پھرے لیکن اس میں نامحرموں سے تعلق نہ ہو. گھومے پھرے اور باہر نکلے لیکن اس میں بدنگاہی نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں جو انعام اور مشکل دونوں میں ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہی رب جو مشکل دینے پہ قادر ہے, وہی رب جو انعام دینے پہ قادر ہے, وہ اس انعام کو چھین کر مشکل میں ڈالنے پہ بھی قادر ہے. تو جس طرح اس کو مشکل میں یاد کیا تھا انعام میں بھی یاد کریں. جس طرح مشکل میں اس کی طرف خلوص کے ساتھ رجوع کیا تھا, اس طرح انعام میں اور زیادہ خلوص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.